دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کے اندر پاکستانیوں کا صرف اتنا سا کردار ہے کہ ویلی رن پرونیا جوگی پاکستانی لوگ صرف اسرائیل کے ہی اتنا خلاف کیوں ہیں، جبکہ ہمارے ہمسایہ افغانستان ہے، وہاں پر تقریباً 3 لاکھ سے زائد مسلمان افغانیوں کو امریکہ شہید کر چکا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے ہی امریکہ کو سب سے زیادہ سہولتیں فراہم کی ہیں افغانستان کے اندر مسلمان کو شہید کرنے کے لیے۔ ہم نے ان کی نیٹو سپلائی بحال کی، اپنے ایئر بیس امریکیوں کو دیے، امریکیوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کی، ہمارے اداروں نے افغانستان کی مجاہدین کو پکڑ کر سی آئی اے کے حوالے کیا، جو اب بھی گوتانام بے کی اس جیلوں کے اندر بیچارے سڑ رہے ہیں، اور 2.5 لاکھ لوگ یمن کے اندر مارے گئے، ان لوگوں کا کبھی ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح تقریباً 5.5 لاکھ لوگ سیریا کے اندر اور 5 لاکھ سے زائد لوگ عراق کے اندر شہید ہوئے ہیں جو مسلمان، ان لوگوں کے بارے میں ہم نے ریلی تو دور کی بات ہے کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہاں پر آیا کہ اتنی شہادتیں کیوں ہوئی، جبکہ فلسطین وہاں پر 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ یعنی آپ اگر فگر دیکھیں تو فلسطین کے اندر صرف 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، جبکہ دیگر ممالک کے اندر تقریباً منیمم 3 لاکھ سے لے کے 5-6 لاکھ تک ایک ملک کے اندر مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کبھی بھی وہ امت مسلمہ ہمیں یاد نہیں آتی۔ تو اس کے پیچھے جو ٹیکنیکل ریزن ہے نا، وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ صرف اسرائیل کو لے کے اتنے اگریسو کیوں ہیں۔ اگر آپ بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جنرل ایوب نے فاطمہ جناح کے اوپر ایک الزام لگایا تھا کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ اسی طرح نواز شریف نے بینظیر کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ بھی اسرائیل کے ایجنٹ ہے۔ یہ آپ اسکرین کے اوپر اس کو روک کے پڑھ سکتے ہیں، یہ اس وقت کا ایک اخبار کا ٹکڑا ہے جو کہ تب پبلک سٹی کے لیے شائع کیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح عمران خان کی مثال آپ کے سامنے بچہ بچہ جانتا ہے کہ عمران خان کو اسرائیل کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر یہ کہ یہ گند بھی ہمارے سیاستدانوں نے ہی ڈالا ہوا ہے۔ ڈیفینیٹ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر عراق کے اندر اتنے مسلمان شہید ہوئے، 5 لاکھ سے زائد سیریا کے اندر، افغانستان کے اندر، بلکہ یا تو افغانستان کے اندر تو ہم خود اسرائیل والا کردار ادا کر رہے تھے نا، ہم وہ بھی مسلمان تھے، یہاں پر ہماری امت مسلمہ کہاں گئی؟ تو ہم کیوں کام کہا تھا وہ ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل کے ساتھ ہم پنگا لے رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان کے اندر خود دہشت گردی کے اندر پچھلے 20 سال کے اندر 1.5 لاکھ سے زائد لوگ مر چکے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف 1947 سے لے کے اب تک صرف 1 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تو ہمارے یہاں پر شہید ہو گئے ہیں۔ ان کا والی وارث کون ہے؟ تو ان کے حق میں تو شاید ہم نے کبھی ریلی نہیں نکالی، بلکہ اگر کوئی ایک آدھا بندہ ریلی نکالتا ہے تو اس ریلی کے اندر دوبارہ پھر دھماکہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم خود اپنے حقوق تو لے لیں، بلکہ ہمیں پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ ہمارے اپنے حقوق کیا ہیں۔ آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا تو بیرونی قرضہ بھی 64,000 ارب تک پہنچ گیا ہے، اور اگین پھر یہ 64,000 ارب روپے ہم نے لیے کہاں سے ہیں؟ وہی آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اگین یہودی۔ تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ نہ کسی ہمارے ادارے نے، نہ کسی بھی گورنمنٹ یا آفیشل نے، کسی نے اسرائیل کے خلاف کوئی ٹویٹ تک یا کوئی بیان تک نہیں دیا۔ کیونکہ ہم اس جوگے نہیں ابھی کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کر سکیں، ہم ان کے خلاف کوئی بیان دے سکیں۔ پھر دوبارہ پنجابی کہاوت ہے وہ بندے بندے تھا سب پیسے دینے نے۔ اور اب تھوڑا سا موازنہ فلسطین اور پاکستان کا ہی کر لیں۔ فلسطین کا 1 دینار پاکستان کے تقریباً 395 روپے بنتے ہیں، جبکہ فلسطین کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 97% ہے، اور پاکستان کے اندر صرف 58، مطلب وہاں پر 97% لٹریسی ریٹ ہے اور یہاں پر صرف 58% لٹریسی ریٹ ہے۔ اگین کویسچن یہ ہے کہ فلسطین کو ہمارے حق میں آواز اٹھانی چاہیے یا ہمیں فلسطین کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ خود اپنے آپ کر سکتے ہیں۔ فیکٹس اینڈ فگر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں۔